على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواد سخاب في الأسواق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر حمد و ثنا کے بعد بازار سے متعلق ہم گفتگو فرما رہے تھے اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ بازار سے متعلق چند آداب آپ سماعت فرمائیں گے. بازار کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بازار میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کر داخل ہوں، اور اس دعا کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. جامع ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل السوق، جو وہ شخص بازار میں داخل ہوا، فقال، اور اس نے کہا، اس نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جس نے یہ دعا پڑھی بازار میں داخل ہوتے ہوئے، کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے. ومحا عنہ الف الف سیئۃ، اور اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ برائیوں کو، 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ورفع لہ الف الف درجۃ، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ درجے بڑھا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ وبنا لہ بیتا فی الجنہ، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بھی بنا دیا جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلا ادب ہے کہ جب بھی آپ بازار جائیں، بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ جب بازار جائیں تو جسم پر کپڑے ہونے چاہیے. ایسے ہی ننگے بازار نہ چلے جائے کہ قمیص نہیں پہنی ہوئی اور بازار چلے گئے. یعنی سطر ڈھک کر آپ کو بازار جانا ہے، اور اس چیز کا باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تمشوا فی المساجد والاسواق، اور تم نہ چلو مسجدوں میں اور بازاروں میں، وعلیکم القمص، اس حال میں کہ تم پر قمیص ہونا لازم ہے، تمہارا قمیص پہنا ہوا ہونا لازم ہے. الا وتحتها الازر، اور اگر تمہارے پاس قمیص نہیں ہے تو ازار کا ہونا ضروری ہے. تہبند، لنگی، شلوار، یہ پہنا ہوا ہونا تمہارے لیے بہت ضروری ہے. اور خواتین کے لیے باپردہ جانا ضروری ہے. جب مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ انہیں اپنے جسم کو چھپا کر جانا ہے، تو عورتوں کے لیے پردے کے ساتھ بازار جانا
اولا ہے، افضل ہے۔ اسی طرح بازار جاتے ہوئے یا بازار میں چیخنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور باقاعدہ وعید سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے، ایسے شخص پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے، کل جعذری وجواد سخاو فی الاسواق، جو شخص بہت زیادہ کھاتا ہے، حد سے زیادہ کھاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جو شخص بازار میں چیختا ہے، چلاتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بغض رکھتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ جب کسی شخص سے بغض رکھتا ہے تو پھر کس طرح کا بغض ہوتا ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے بغض رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، تم پر بھی یہ لازم ہے کہ تم بغض رکھو۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے لیے اعلان جاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، لہذا تمام فرشتوں پر یہ لازم ہے کہ تمام فرشتے اس سے بغض رکھیں۔ یہاں تک کہ دنیا میں اس کے لیے بغض ڈال دیا جاتا ہے کہ ہر شخص اس سے بغض کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کی ہر مخلوق اس سے بغض کرنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں ناراض نہیں کرنا، ایسے کام نہیں کرنے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے کہ جو بازار میں چیختا ہے، چلاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ادب جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مر احدکم فی مسجدنا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے یا مسجد میں سے گزرے، او فی سوقنا، یا ہمارے بازار سے جا رہا ہو یا ہمارے بازار آ رہا ہو، ومعہ نبل، اور اس کے پاس تیر ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس اسلحہ ہو، ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس تلوار ہو، ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس نیزہ ہو، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی نوک کو اپنے ہتھیلی سے پکڑ لے، تاکہ پھر فرمایا کیوں پکڑ لے، ان تصیب احدا من المسلمین بشیء، تاکہ اس کی وہ نوک کسی مسلمان کو لگے نہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آپ بازار جائیں تو آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز موجود ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتی ہے، اول بات تو یہ ہے کہ آپ ایسی چیز لے کر ہی نہ جائیں، اور دوسری چیز اگر وہ چیز لے کر جانا بہت ضروری ہے تو آپ احتیاط سے لے کے جائیں گے، بچاتے ہوئے، اور دوسروں کو اس چیز سے بچائیں گے کہ دوسرے کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا او لیقبض علی نصالها، یا پھر اپنے ہاتھ سے اس چیز کو چھپا لو، اس کی نوک کو چھپا لو اپنے ہاتھ سے، کہ تاکہ وہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو ہمیں بتائی ہے، وہ سمجھائی ہے، وہ یہ ہے، مختلف حدیثیں ہیں
اختصار کے ساتھ صرف یہ بات سمجھانا مقصد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل جامع مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پاکستان کے علاوہ ایشیا کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر بازاروں میں باقاعدہ مسجدیں ہوتی ہیں، بازار کی مسجدیں کہلاتی ہیں۔ جب بازار بند ہو جاتا ہے تو مسجدیں بھی بند ہو جاتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ان مساجد میں عشاء کی نماز نہیں ہو پاتی اور فجر کی نماز نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر ممکن ہے تو جامع مسجد میں آ کے نماز ادا کی جائے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا کہ دکان میں نماز پڑھنے سے افضل کیا ہے؟ اس مسجد میں نماز ادا کرنا ہے جہاں با جماعت نماز ادا ہو رہی ہو۔ تو اگر جامع مسجد میں آ سکتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے تو یہ چیز افضل ہے، اور اس کی فضیلت جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ 25 سے 27 درجے زیادہ فضیلت ملتی ہے جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اگر جامع مسجد دور ہے، نہیں آ سکتے، تو پھر دکان میں نماز پڑھنے سے افضل کیا ہے کہ مسجد بازار کی اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جہاں پر با جماعت نماز ادا ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر سے آداب تھے، اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلی پیر کو اور مزید آداب ذکر کیے جائیں گے، خصوصی طور پر خواتین کے اعتبار سے کہ خواتین جب بازار جاتی ہیں تو انہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر بازار جانے کی تعلیمات دی ہیں، تو ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، خصوصی طور پر حضرت الامام صاحب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح علی کی والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بھی شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي امامنا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي امامنا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا، اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔